بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع والثلاثون، 37واں سبق 37۔ القراءۃ الصحیہ، صحت مند پڑھائی۔ فائز شاب ذکی، فائز ذہین نوجوان ہے۔ یفوز بالجوائز والمیڈالیات، کامیاب ہوتا ہے وہ انعامات کے ساتھ اور میڈلز کے ساتھ۔ والاوسمہ اور تمغوں کے ساتھ، یعنی وہ حاصل کرتا ہے انعامات، میڈلز اور تمغے فی المسابقات الادبیہ، ادبی مقابلوں میں، الاقلیمیہ والعالمیہ، علاقائی سطح پر اور عالمی سطح پر۔ انہ حریص علی القراءہ، وہ بہت دل دادہ ہے پڑھائی کا۔ یستذکر دروسہ، اپنے سبق یاد کرتے رہتا ہے۔ ویدرس مناہجہ الدراسیہ، اور اپنے کورس کو پڑھتے رہتا ہے۔ ویطالع الصحف، اور مطالعہ کرتا ہے اخبارات کا، میگزینز کا۔ طول اللیل، تمام رات، مستریحا علی الفراش، بستر پر لیٹے لیٹے وہ پڑھائی کرتے رہتا ہے، مطالعہ کرتے رہتا ہے۔ ولا یبالی بآداب القراءہ، پڑھائی کے آداب کا لحاظ نہیں کرتا، کیسا پڑھنا چاہیے اس کے ادب کا لحاظ نہیں کرتا۔ وسبب ذلک مشکلات الصحیہ، یہ چیز سبب بن رہی ہے صحت کے مسائل کی، صحت کے اعتبار سے مشکلات کی، یہ اس کی پڑھائی کا انداز سبب بن رہا ہے۔ تفرس فی ذلک ابوہ، اس کو بھانپ گئے ان کے والد، یہ چیز ان کے والد بھانپ گئے۔ ودنا منہ، اور اس سے قریب ہوئے۔ وہو یخاطب، اور اس کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اہنئک یا بنیا، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں اے میرے بیٹے، بالفوز والنجاح، ان کامیابیوں پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ولیکننی اشعر، لیکن میں سمجھتا ہوں، لیکننی اشعر بالقلق، لیکن مجھے پریشانی لاحق ہو رہی ہے، فی صحتک، تمہاری صحت کے معاملے میں، تمہاری صحت کو دیکھ کر میں پریشان ہو رہا ہوں۔ حل تعرف ما ہی الجلسۃ الصحیہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ صحت مند بیٹھک کیسی ہوتی ہے؟ جب پڑھنا چاہتے ہو، کسی چیز کا مطالعہ کرنا چاہتے ہو تو صحت مند بیٹھک کیسی ہوتی تمہیں پتہ ہے؟ فائز، تفضل یا ابی، فرمائیے ابو جان، بتلائیے ابو جان۔ فإنک اعلم منی، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ وارفع شأنا فی دقائق الامور، اور معاملات کی باریکیوں کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے، اس میں آپ مجھ سے بہت آگے ہیں۔ الوالد، کہنے لگے والد، ینبغی، چاہیے، عندما نجلس القراءہ، جب ہم پڑھائی کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمیں چاہیے اے فائز، ان تکون جلستنا صحیہ، کہ ہماری بیٹھک صحت مند ہو، صحت مند طریقے سے ہو، ہماری بیٹھک صحت دینے والی ہو۔ والجلسۃ الصحیہ، اور صحت مند بیٹھک یہ ہے، ان یکون فیہا الجسم مستقیما، کہ اس وقت جسم بالکل سیدھا رہے، جب پڑھائی کے لیے بیٹھیں تو جسم سیدھا ہو، لا معوجن، جھکا ہوا، ٹیڑھا میڑھا، جسم کو ٹیڑھا میڑھا کر کے پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ تَكْتُبْ، اور جب تم لکھنا چاہو، فی اثناء القراءہ، پڑھائی کے دوران، وجب ان یکون رأسک معتدلا، تو تمہارا سر بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ مائلا الی الامام قلیلا، تھوڑا سا آگے کی طرف جھکتا ہوا، تھوڑا سا آگے کی طرف جھکتا ہوا۔ وصدرک بعیدا، اور تمہارا سینہ دور ہونا چاہیے، عن حافۃ مکتبک، تمہاری ٹیبل کے کنارے سے دور، تمہاری ٹیبل کے کونوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھائی کے یہ سیکنڈ پارٹ ہے 37ویں سبق کا، القراءۃ الصحیہ، صحت مند پڑھائی۔ بتا رہے تھے طریقہ پڑھائی کا۔
کہ مع وجوب هذا الکتاب او الکراسہ، کہ ضرورت اس بات کا لحاظ رہے کہ کتاب اور کاپی جس کو تم پڑھ رہے ہو معتدل انداز میں، درمیانی انداز میں سامنے ہو، بحیث تواجہک، جہاں تم اس کا سامنا کر سکو، یعنی وہ بالکل تمہارے سامنے ہو، لیکن یستریح جسمک، تاکہ تمہارا جسم آرام محسوس کرے، ویستقیم ظہرک، تمہاری پیٹھ سیدھی ہو، وَلِكَيْ تَأْخُذَ عَضْلَاكَ حُرِّيَّتَهَا، اور تمہارے پہلو آزادی محسوس کریں، فی الحرکت والنما، حرکت کرنے میں اور پھلنے پھولنے میں اور پھیلنے میں۔ اما اذا کانت جلستک منحنیہ، اگر تمہاری بیٹھک جھکی ہوئی ہوگی، فانت بذلک، تو تم اس کی وجہ سے تتعب عینیک، اپنی آنکھوں کو تھکا دو گے، وتقوی ظہرک، اور اپنے کمر کو موڑ دو گے، وتشویح صدرک، اور اس سے تمہارے سینے پر بار پڑے گا۔ کیف نمسکها کتاب، ہم کیسے تھامے رہے کتاب کو، الذی نقرأ فیہ، جس میں ہم پڑھ رہے ہیں، بطریقۃ صحیہ، صحت مند انداز طریقے سے، ومریحہ للعین، اور جو آنکھوں کے لیے بھی آرام دہ ہو، کیسے پکڑے ہم کتاب۔ والد کہتے ہیں یجب ان یکون ھذا الکتاب، ضروری ہے کہ یہ کتاب علی بعد ربع متر، تقریباً من عینک، اب تمہاری آنکھوں سے کتاب پاؤ میٹر کے فاصلے پر ہو۔ اذا کان نظرک عادیا، جب تمہاری نظریں بالکل اچھی ہوں۔ اما اذا زادت المسافت، جب زیادہ فاصلہ ہوگا تمہاری آنکھوں اور کتابوں میں، فإن المطالعہ تکون مجہدۃ للعین، تو اس طرح کی پڑھائی آنکھوں کو تھکا دے گی، وعضلات الرقبہ، اور گردن کے پٹھوں کو علی السوا، برابر۔ وماذا نعمل، ہم کیا کریں، اثناء الانہماک فی القراءۃ والکتابہ، جب ہم پوری طرح منہمک ہوں پڑھنے اور لکھنے میں۔ والد ومہما تکن منہمکا فی القراءۃ والکتاب، تم جتنا چاہے منہمک رہو پڑھنے لکھنے میں، ینبغی، چاہیے کہ ان تریح عینیک، اپنے آنکھوں کو آرام پہنچاؤ، دقیقتاً او دقیقتین، 1 یا 2 منٹ کے لیے، کل نصف ساعہ، ہر آدھے گھنٹے میں، ہر آدھے گھنٹے میں اپنی آنکھوں کو 1 یا 2 منٹ کے لیے آرام پہنچاؤ۔ ویستحسن، اور بہتر یہ ہے، ان تنہض من مکانک، کہ تم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، وتسیر قلیلا، تھوڑی چہل قدمی کرو، وذالک، یہ اس لیے کہ لأن الجلوس طویلا، لمبی بیٹھک، من غیر تحریک الرقبہ، گردن کو حرکت دیے بغیر، والذراعین، اور دونوں بازوؤں کو، والساقین، اور دونوں پنڈلیوں کو، بین حین و آخر، وقفے سے، یؤدی الی تصلب العضلات، تو یہ پٹھوں کو، پہلوؤں کو تھکانے کا سبب بنے گی، وارہاق العینین، اور آنکھوں پر بار پڑنے کا سبب بنے گی، واضطراب الدورۃ الدمویہ، اور خون کی روانی متاثر کرنے والی بنے گی، اس طرح کی بیٹھک۔ وماذا بالنسبۃ للضوء یا ابی، روشنی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ابو جان؟ الوالد حسن، بہت اچھا، سؤالک وجیح ومعقول، تمہارا سوال بڑا مناسب اور معقول ہے۔ فاذا احمل القاری عامل الاضاءہ، اگر قاری پڑھنے والا روشنی کو، صحت مند روشنی کو نظر انداز کرے، فی اثناء القراء، پڑھائی کے دوران، والکتابہ، اور لکھنے کے دوران، فإنه يحمل جہازہ البصری اجہادا، تو گویا وہ اپنی آنکھوں کو تھکا رہا ہے، لا مبرر لہ، بے سبب تھکا رہا ہے اگر روشنی صحیح نہ ہو تو، فضلاً عن انہ یقلل من القدرت علی متابعۃ القراء، اس طرح وہ لمبے وقت تک پڑھ نہیں سکے گا، اس طرح وہ لمبے وقت تک پڑھ نہیں سکے گا، اپنے مطالعے کے وقت کو خود بخود کم کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ وقد یکون لاجہاد العین الناشی عن سوء الاضاءہ اعراض اخری،
اور کمزور روشنی آنکھوں کے لیے آنکھوں کو تھکانے کے علاوہ کمزور روشنی کے اور دوسرے برے ایفیکٹ بھی ہیں، کالصداع جیسے سر درد، و کثرت الدموع آنکھوں سے آنسوؤں کا زیادہ رواں ہونا، وہ احمرار العینین اور آنکھوں کا لال ہونا، یہ سب سائیڈ ایفیکٹ ہیں کمزور روشنی کے۔ من ہنا نشأت اہمیت الاضاءہ، اب پتہ چل رہی ہے، یہاں سے پتہ چلا کہ روشنی کی کیا اہمیت ہوتی ہے، و توضیح الضوء اور روشنی تقسیم کرنے کی کیا اہمیت ہوتی ہے اثناء القراءہ پڑھائی کے دوران۔ فائد ما الاضرار المرتبہ علی ترکیز الضوء علی صفحات الکتاب، کون سے سائیڈ ایفیکٹ مرتب ہو سکتے ہیں جب روشنی کو پوری طرح کتاب کے صفحے پر جمع کر دی جائے؟ اگر روشنی پوری طرح لگا دی جائے کتاب کے صفحات پر تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ الوالد یجب عدم ترکیز الضوء علی صفحات الکتاب، کتاب کے صفحات پر روشنی کو پوری طریقے سے جمع کرنا نہیں چاہیے۔ بینما تبقى بقیۃ الغرفہ ضعیفۃ الاضاءہ، اگر کمرے میں روشنی کم ہو اور کتاب کے صفحات پر روشنی زیادہ ہو، اذ یسبب ذلک ارہاق العین، اس سے بھی آنکھوں کی تھکان میں اضافہ ہوگا، یہ سبب بنے گا آنکھوں کی تھکان کا، التی تنتقل، جبکہ آپ منتقل کرتے اپنی آنکھوں کو من ضوء ضعیف الی ضوء قوی، کمزور روشنی سے طاقتور روشنی کی طرف، ومن ضوء قوی الی ضوء ضعیف، اور طاقتور روشنی سے کمزور روشنی کی طرف۔ کتاب پر طاقتور روشنی، کمرے میں کمزور روشنی، اور جب آپ اپنی نگاہوں کو کتاب سے کمرے پر اور کمرے سے کتاب پر پھیرتے رہو گے، آنکھوں کو نقصان پہنچے گا فی نفس الوقت، اسی وقت۔ فائد ما هو افضل وضع المصباح یا بھی، بلب کے رکھنے کا صحیح ڈھنگ کیا ہونا چاہیے ابا جان؟ کیسے رکھیں ہم چراغ کو، روشنی کو، بلب کو، لائٹ کو کیسے رکھیں ہم؟ الوالد افضل وضع المصباح، بلب یا روشنی رکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے میرے بیٹے، ان یکون مصدر الضوء الی یمین، کہ جس سے آپ کے لیے روشنی نکل رہی ہے وہ آپ کے داہنے طرف ہو، قاری کے، پڑھنے والے کے داہنے طرف ہو، وہ الی الخلف قلیلا، اور تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹا ہوا ہو۔ فائد حیاک اللہ یا ابی، اللہ آپ کو زندہ سلامت رکھے ابا جان، سأتبعک، میں آپ کی نصیحتوں کی پیروی کروں گا، ویسے کروں گا جیسا آپ نے سمجھایا انشاءاللہ، متمسکن بہذه التوجیحات القیمہ، ان قیمتی ہدایت کو میں مضبوطی سے پکڑوں گا۔